ایک ملک جس کی آبادی 98% مسلمان ہے، رقبے کے لحاظ سے یہ دنیا کا 94واں بڑا ملک اور مسلمان آبادی کے حساب سے یہ 32واں بڑا ملک ہے دنیا میں۔ اس ملک میں لٹریسی ریٹ یعنی کتنے افراد پڑھے لکھے ہیں وہ ہے 99%، لیکن پھر بھی اس ملک میں ایک کے بعد ایک ایسے قانون پاس ہو رہے ہیں جو لوگوں کو اسلام پر عمل کرنے سے روکتے ہیں یا مشکل بناتے ہیں۔ اس ویڈیو میں اسی کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا۔ 2007 میں اسکولوں میں، 2009 میں پبلک مقامات پر حجاب پہننے پر پابندی لگائی گئی۔ بات صرف حجاب اور اسلامی لباس پر پابندی تک نہیں رکی، بلکہ داڑھی رکھنے، خواتین کے مسجد میں جانے، 18 سال سے کم عمر بچوں کے مسجد میں جانے پر، 40 سال سے کم عمر افراد کے حج پر جانے پر، اسلامک مدارس میں تعلیم حاصل کرنے پر، اسلامک کتابوں کی پبلشنگ، درآمد اور برآمد پر بھی پابندی ہے اس ملک میں۔ اذان، حجاب، اسلامک مدرسے، اسلامک پولیٹیکل پارٹی اور عربی ناموں پر بھی پابندی ہے۔ مساجد کی سرکاری نگرانی کی جاتی ہے۔ اگر مسجد میں ایسی کوئی اسلامی تعلیم دی جائے جس کی اجازت حکومت نے نہیں دی تو اس وجہ سے 13 سال کی قید ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کوئی اسلامک آرگنائزیشن بنانا چاہتے ہیں یا کوئی اسلامی کتاب چھاپنی ہے یا حجاز مقدس میں حج و عمرے کے لیے جانا ہے تو آپ کو حکومت سے اس کے لیے اسپیشل پرمٹ لینا ہوگا، جسے حاصل کرنا بھی ایک صبر آزما عمل ہے۔ 2017 میں اس ملک جس کی 99% آبادی مسلمان ہیں میں 2000 مساجد کو بند کر دیا گیا۔ یہ ملک ہے تاجکستان۔ تاجکستان نے جون 2024 میں سرکاری طور پر حجاب پر پابندی عائد کی۔ اس کی خلاف ورزی کرنے والے افراد پر $700 جرمانہ ہوگا اور سرکاری اہلکار یا مذہبی رہنماؤں پر اس کی خلاف ورزی کرنے پر $5100 تک جرمانہ ہوگا۔ یہ بل تاجکستان کی قومی اسمبلی جسے مجلس ملی کہا جاتا ہے میں 19 جون کو پاس ہوا۔ یہاں سوال یہ ہے کہ ایک بڑا ملک جس کی 98% آبادی مسلمان ہو وہ اسلام کے خلاف منظم طریقے سے مہم کیوں چلا رہا ہے؟ دراصل تاجکستان پر سوویت دور کے کمیونسٹ حکومت کر رہے ہیں۔ 1991 میں تاجکستان کی سوویت یونین سے آزادی کے بعد سے اب تک ان سوویت یونین کے دور کے کمیونسٹوں نے تاجکستان کی آزادی کے بعد سے اب تک اسلام کے خلاف تقریباً ویسی ہی حکومتی پالیسیز جاری رکھی ہیں جو کہ سوویت دور میں جاری تھیں۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ حکومت جو اسلام مخالف پالیسیز بنا رہی ہیں تو لوگ اس کے خلاف احتجاج کیوں نہیں کرتے، جیسا پاکستان اور دنیا کے دوسرے ممالک میں مذہبی پارٹیز یا سیاسی جماعتیں یا علماء کرتے ہیں؟ اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ تاجکستان کا ایجوکیشن سسٹم اور وہاں کا پولیٹیکل سسٹم۔ تاجکستان میں ایجوکیشن سسٹم سیکولر ایجوکیشن کو پروموٹ کرتا ہے اور لوگوں کو دیتا ہے، جیسا کہ رشیا، فرانس اور ترکی میں ہوتا ہے یا امریکہ میں ہوتا ہے۔ اور دوسری وجہ یہاں کا پولیٹیکل سسٹم ہے۔ یہاں ایک آمرانہ طرز کی حکومت ہے جس میں ایک شخصیت ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ایک طرف سوویت دور کے سیکولر سوچ رکھنے والے سیاستدان اور حکمران اس ملک میں اسلام کو قیود اور پابندیوں میں جکڑا ہوا ہے، جس طرح آج کل کے تمام اسلامک ممالک میں ہو رہا ہے۔ صرف اسلام کا نام صرف نماز، روزے، نکاح اور وفات پر نظر آتا ہے۔